آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاداب عباسی. ناظرین، ہم ہمیشہ سے اپنے پروگرام میں ایسے لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں جو کہ صرف شاعر ہوتے ہیں، مگر آج کے پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جن کے تعارف کے لیے میرے پاس الفاظ واقعتاً قلت کے جو ہیں وہ شکار ہو چکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعارف کیسے کروایا جائے. بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے جن راہداریوں سے گزر کر ہم آ سکتے ہیں اور ان کا تعارف کروا سکتے ہیں، چاہے وہ موسیقی ہو، چاہے وہ نعت خوانی ہو، چاہے وہ گائیکی کا کوئی بھی میدان ہو، میوزک کی کمپوزیشن ہو، شاعری ہو، تحت اللفظ ہو، ترنم ہو، سر ہو، سنگیت ہو، کچھ بھی ہو. ان کا ایسا نام ہے جس کو ہر شعبہ زندگی کا انسان جانتا ہے، مانتا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پھر بھی ہم اپنے پروگرام کے سناریو کے مطابق ان کا ایک تعارفی شعر آپ احباب کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ لکھتے ہیں، وہ آنکھوں کا سہارا چاہتا ہے، سمندر میں کنارہ چاہتا ہے. جناب عدیل برکی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدیل بھائی کیسے مزاج ہیں؟ تھینک یو ویری مچ شاداب. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے. سر بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دینے کا. ناظرین، آج ہم خالصتاً بات صرف اور صرف شاعری پر کریں گے. عدیل بھائی نے مجھے پہلے کہا ہے کہ شاداب آج کوشش یہ کیجئے گا کہ ہم صرف شاعری پہ بات کریں، کیونکہ سر کی ایک شہرا آفاق کتاب گستاخ نگاہی کا گلہ، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے اور اس میں سے کچھ جو ہمارے پاس کلام ہے جس کو ہم نے انتخابی کلام کے طور پر اس میں شامل کیا ہے وہ ہم سر سے سنیں گے بھی. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسے خیال آیا کہ ایک کتاب بھی لکھی جائے، حالانکہ میرے خیال میں آپ کو ضرورت نہیں تھی کتاب کی. شاداب بھائی بہت شکریہ آپ کی اتنی خوبصورت ادبی پروگرام میں مجھے یاد کرنے کا. مجھے اس کا خیال اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے اور جنتوں کا مالک کرے. شہزاد صاحب نے سب سے پہلے مجھے یہ کہا. ان کی بہت ساری غزلیں میں نے پی ٹی وی کے لیے ریکارڈ کروائیں. صحیح. اور ان کی ایک غزل پہ مجھے پی ٹی وی ایوارڈ بھی ملا. تو ایک میٹنگ میں شہزاد صاحب اپنے آفس میں، مال روڈ والے آفس میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہے جن یہ پرچیاں نہیں تو بوریاں پر لیں نا، ان کتاب چھاپ دیکھ. صحیح. تو میں نے کہا سر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ویسے، کیونکہ شو کرنے ملک و ملک جاتا ہوں تو ہوٹل کے کمرے میں اکیلا ہوتا ہوں، تو کچھ کرنے کو نہ ہو تو میں شاعری لکھنے بیٹھ جاتا ہوں. اور اگرچہ وہ بعد میں بہت سارے جنگلز ونگلز میں بھی کام آ جاتی ہیں، لان کے بھی کئی جنگل میں نے لکھے بھی. صحیح. تو انہوں نے خیر مجھے جو کچھ سمجھایا وہ میری سمجھ میں آ گیا. صحیح. تو میں نے بولا کہ سر یہ اب بوریاں بھری ہوئی ہیں، پہلے تو انہیں ترتیب دے کے ان کی اصلاح کون کرے گا. تو انہوں نے علامہ بشیر رزمی صاحب کو ماشاءاللہ یہ ذمہ داری سونپی. صحیح. اور علامہ بشیر رزمی صاحب ایک بہت ہی درویش صفت انسان ہے، لیکن کمال کے شاعر ہیں. اب ان سے بھی بڑا شاعر کیا ہوگا ان کے لہجے میں. کیا بات، بے شک. تو انہوں نے اس کی اصلاح شروع کی. اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کا انتصاب تقریباً سبھی شعراء کرام جو اس دور کے بڑے ہیں انہوں نے تحریر کیا ہوا ہے، اور سب نے یہ لکھا ہے کہ خالصتاً محبت سے بھرپور شاعری ہے. تو کیسا محسوس ہوتا ہے جب کوئی بڑا شاعر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی شاعری محبت سے بھرپور؟ اصل میں میرا تعلق ہی اسی پیشے سے ہے جسے محبت کہتے ہیں. ہائے، اور اچھا یہ بھی واعری قسمت کے ناکام بھی میں اسی میں ہوتا ہوں کیونکہ آئے دن مجھے محبت ہو جاتی ہے. اگرچہ اس کا زیادہ دبیز اور گہرا مفصل جواب تو یہی ہے کہ محبت ایک ایسی چاشنی ہے جو ہر رشتے میں شامل ہے. اسے آپ کسی بھی رشتے سے نکال دیں تو پھیکا اور بے معنی ہو جاتا ہے. تو وہ بھلے مٹی کا رشتہ ہو یا محبوب کا رشتہ، محبوب کے بھی تو کئی رنگ ہیں نا. اسے آپ اپنے تصوف میں لے جائیں تو یہی آپ کو عشق مزاجی تک لے جاتا ہے. عشق حقیقی جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو عشق مجازی کی ضرورت پڑتی ہے، اس ٹہنی پر قدم رکھیں. اصل میں حقیقی اور مزاجی جو ہیں ایک سٹیج پہ جا کے ایک ہی بن جاتے ہیں. ایک کیفیت کا فرق ہے. آپ ایک زینے کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اسے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گلزار صاحب نے ایک فلمی لائن لکھی،
مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اگر کوئی شاعر اچھا لکھتا ہے تو اس کی تعریف کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بے شک نہیں ہونی چاہیے. بڑے پن کا یہ ثبوت دینا ہوتا ہے اگر آپ تعریف کرتے ہیں. اور گلزار صاحب تو ویسے بھی استادوں کے استاد ہیں اور بہت بے اچھا شک. لکھتے ہیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک اچھی بات آپ کسی فلمی گانے میں بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک دور تھا جب فلموں کی شاعری بھی بہت ہی خوبصورت ہوا کرتی تھی، چاہے وہ پنجابی کی تھی یا اردو کی تھی، دل مو لینے والی تھی. تو گلزار صاحب نے ایک، جیسے انہوں نے تو لاجواب گانے لکھے ہیں، لیکن ایک ان کا تال فلم کا گانا تھا، اس میں ایک دو لائنیں تھیں جو اچانک مجھے لڑ گئیں کہ واہ یہ کیا خوبصورت لکھا گیا، کہ یہ کیا خوبصورت انہوں نے لکھا کہ یعنی نیچے عشق ہے اوپر رب ہے، ان دونوں کے بیچ میں سب ہے. کیا اچھا ہے سر، بہت ہی مزہ دوبالا ہو جائے گا اگر آپ یہ گنگنا کے. نیچے عشق ہے اوپر رب ہے، ان دونوں کے بیچ میں سب ہے، کہنے کو 100 باتیں کر لو، سب باتوں کا ایک مطلب 100 باتوں کا ایک مطلب ہے. کیا خوبصورت. ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ کی خوبصورت جو غزلیات ہیں وہ آپ کے مرے کلام شاعر بزبان شاعر ہم سنتے رہیں گے. تم سے ملنے کا حوصلہ رکھا، تم سے ملنے کا حوصلہ رکھا، غم بڑے تھے تو دل بڑا رکھا. تم سے ملنے کا حوصلہ رکھا، غم بڑے تھے سو دل بڑا رکھا. دل بڑا رکھا. کتنا مشکل ہے فلسفہ دل کا، کتنا مشکل ہے فلسفہ دل کا، کتنا مشکل ہے فلسفہ دل کا، بارہا پڑھ کے بارہا رکھا. بارہا پڑھ کے بارہا رکھا. کوئی کوتاہی ہو نہ الفت میں، کوئی کوتاہی ہو نہ الفت میں، خود پہ الزام بارہا رکھا. خود پہ الزام بارہا رکھا. ان کے چہرے میں عکس میرا تھا، ان کے چہرے میں عکس میرا تھا، مجھ سے چہرہ سدا چھپا رکھا. مجھ سے چہرہ سدا چھپا رکھا. ان کے چہرے میں عکس میرا تھا، مجھ سے چہرہ سدا چھپا رکھا. کوئی حق بھی جتانا چھوڑ دیا، کوئی حق بھی جتانا چھوڑ دیا، ہم نے خود پہ ستم روا رکھا. ہم نے خود پہ ستم روا رکھا. کیا زبردست بات ہے سر. یہ شاعری جو ہے بنیادی طور پہ کسی لوگ اس کو نا وے آف کتھارسس کے طور پہ جو ہے وہ لیتے ہیں، تو کیا آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں؟ شاعری کسی کے لیے لکھتے ہیں یا اپنی ذات کے لیے لکھتے ہیں؟ میں اپنی ذات کے لیے لکھتا ہوں. کیا آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ دس از ویری گڈ وے ٹو کتھارسس. اور اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اور آپ اس کا کتھارسس نہیں کر پاتے، اس کا اظہار نہیں کر پاتے، آپ کو ادراک ہے کسی چیز کا لیکن آپ اس کیفیت سے لطف اندوز نہیں ہوتے، تو اس کی دوسری شکل جو ہے وہ انزائٹی اور فوبیا کی شکل میں آ جاتی ہے، جو آپ کی شخصیت کی خوبصورتیوں کو بدصورتیوں میں بدل دیتی ہے. آپ نے بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگوں کو بہت تلخ بھی دیکھا ہوگا جو کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کسی جونیئر کی بھی چھوٹی سی غلطی پہ لمبا چوڑا لیکچر دے دیتے ہیں، کسی سینئر کو بھی بولتے ہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنی شخصیت پہ ظلم کرنے کے بعد، قید کرنے کے بعد، پابندیاں لگانے کے بعد اسے اتنا بدصورت بنا لیتے ہیں. تو اگر آپ کو ٹائم ملے غم روزگار سے نکل کے، تو جو ٹیلنٹ آپ کے اندر آپ کی ایک جبلت کے طور پہ موجود ہے اس کا اظہار ضرور کیجیے. اور یقیناً نہ صرف آپ کی تشفی ہوگی، آپ کا کتھارسس ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس سے فیضیاب بھی ہو جائے. سر چھوٹی سی عمر میں جی بہت زیادہ مشہور ہوئے آپ ماشاءاللہ. جی تو اس میں آپ گائکی کی وجہ سے ماشاءاللہ، سنگیت کی وجہ سے بعض دفعہ سپیچز آپ کرتے رہے ماشاءاللہ، بہت اچھے مقرر رہے. یہ بتائیے کہ شاعری جو ہے وہ آپ نے کس عمر میں سٹارٹ کی، کس عمر میں پہلا شعر کہا؟ شاداب، گھر کا ماحول ادبی ماشاءاللہ رہا. امی جان بھی اردو کے پروفیسر تھے، ریٹائر بھی پرنسپل ہوئے. ڈیڈی نے اراؤنڈ 35 بکس لکھی اور انہیں بھی
پرائڈ آف پرفارمنس ملا اس میں. تو گھر میں ادبی ماحول تو شروع سے تھا, اس لیے بزم ادب میں یا بزم اردو میں ہم مصرع طرح لے کے شاعری تو کر لیتے تھے. صحیح. اور تھوڑی سی اصلاح لے لیتے تھے. اس کے بعد یہ بھی موقع آیا کہ کبھی جلد بازی میں اصلاح کے بغیر بھی لکھ دیے. انسپریشن بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, یہ موسیقی میں ہو یا شاعری میں ہو یا ایکٹنگ میں ہو, یعنی فنون لطیفہ کی کسی بھی صنف میں بلا مبالغہ اگر آپ کسی سے انسپائرڈ ہیں نا, تو ابتدائی طور پر آپ میں اس کا رنگ نظر آتا ہے, لیکن بہت جلد آپ اپنے رنگ میں آ جاتے ہیں. ہاں بے شک بے شک. لیکن آپ کو اپنا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے, آپ کو ایک تھڑا بنانے کے لیے یقیناً ایک پختہ انسپریشن کی ضرورت ہر فیلڈ میں ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اسی طرح میں نے بھی بہت سارے اپنے سینئر سے انسپریشن لی, اور بلکہ جب تحقیق کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ابتدائی دنوں میں ان کی انسپریشن کس سے تھی. وہ بالکل صحیح. بھلے موسیقی کا میدان تھا یا شاعری کا تھا یا ایکٹنگ کا تھا. سو یہ چیز چلتی رہتی ہے. شاعری میں آپ دیکھیے, جس وقت میں نے اسلم کوثری صاحب, اب مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ ایک ہی بندے کی رائے کافی ہوتی ہے. آپ, میں نے کہا کیا کروں کہ مجھے پیار کرنے والے اتنے زیادہ ہیں, کیا بات, جسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے لکھا تو وہ بولتے ہیں کتاب بھیجو. مسودہ بھیجتا تو وہ اپنے ریمارکس کا ساتھ میں کاغذ چپکا کے بھیج دیتے. میری بکس سے تقریباً آدھے صفحات سے زیادہ کی رائے خالد احمد صاحب نے دی, اللہ انہیں جنتوں کا مالک ہے. اور اتنا دویز اور اتنا گہرا لکھا کہ میں اس کے ساتھ چھوٹا بکلیٹ چھاپ دیتا تو اچھا تھا. انہوں نے میرے بچپن کا, کیونکہ وہ بہت سارے جب نوجوان شو جوان اور فیروزاں پروگرام میں ایسے میں جاتا تھا, تب یہ ان کے اسکرپٹ رائٹر اور آڈیشن لیا کرتے تھے. صحیح صحیح. انہوں نے وہ ساری چیزیں لکھ ڈالیں کہ میں اس کا جج بن کے فلاں کالج میں گیا, اس نے اردو میں یہ لکھا, میں جج بن کے یہ گیا. اور وہ بولتے ہیں کہ میری نظر میں تم سب سے اچھے ایکٹر تھے. وہ مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے, تمہارا ذریعہ روزگار جو ہے وہ میوزک سے بنا ہے, اور یہ سچ بھی ہے, شاعری میرا شوق ضرور ہے لیکن اس سے کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. بالکل صحیح. تو وہ بولتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ تم ایک ایکٹر بڑے اچھے بن سکتے ہو. تو میں نے کہا سر یہ وہ واحد فیلڈ ہے جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں ایکٹر بنوں. بالکل صحیح. تو اس طرح سے یہ چلتا رہا. سر آپ نے ایک اور غزل لکھی, ٹھہری ہوئی ایک جھیل میں پتھر کو گرا کے. سر یہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. میں اسے ڈھونڈ لیتا ہوں, مجھے ملتی ہے تو میں اسے یقیناً ضرور آپ کے سامنے. کیا خوبصورت ویسے منظر ہے سر, کہ ٹھہری ہوئی ایک جھیل میں پتھر کو گرا. جی, ٹھہری ہوئی ایک جھیل میں پتھر کو گرا کے چپ چاپ گزر جاتے ہو دیوانہ بنا کے. دیوانہ فقط ہم کو بنایا ہے تم ہی نے, اور ہم بھی بہت خوش ہیں یہ الزام اٹھا کے. ہم بھی بہت خوش ہیں یہ الزام اٹھا کے. لوٹ آئیں گے ہم جا کے ابھی ملک عدم سے, لوٹ آئیں گے ہم جا کے ابھی ملک عدم سے. تم دیکھ تو لو ایک ہمیں آواز لگا کے. تم دیکھ تو لو ایک ہمیں آواز لگا کے. یہ کیسی ادا تم نے ستانے کی نکالی, یہ کیسی ادا تم نے ستانے کو نکالی. ہو جاتے ہو اوروں کے ہمیں اپنا بنا کے. ہو جاتے ہو اوروں کے ہمیں اپنا بنا کے. تڑپاتے ہو باتوں سے کبھی اپنی جفا سے. تڑپاتے ہو باتوں سے کبھی اپنی جفا سے. تڑپاتے ہو باتوں سے کبھی اپنی جفا سے. کرتے ہو تماشا سا ہمیں آگ لگا کے. کرتے ہو تماشا سا ہمیں آگ لگا کے. کیا شاداب تم کتنا اچھا پڑھتی ہو سر, کیا خوبصورت ماشاءاللہ, وہ کلام اتنا پیارا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. جب اس پہ وہ اصلاح دے رہے تھے نا مختلف دوست, وسیع شاہ اور
طارق عزیز اچھا، صاحب تھوڑے جی جی سبھی کا نام ماشاءاللہ گیون ہے اس تو مجھے میری ایک بڑی اچھی غزل تھی اس میں تو وہ بھی ریجیکشن میں انہوں نے نکال دی. اچھا تو مجھے میرے ان میں سے ایک دوستوں نے کہا کہ نا کچی تھی ہاں تو اس لیے نکال دی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, جہاں اتنا پلندہ میں نے کہا نکلا تو وہ اور بھی ٹھیک ہے. لیکن پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے جب میں نے اس غزل کو دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کے اندر تو میری وہ شدھ کیفیت ہے. میں نے ایک مشاعرے میں اپنی کلاس فیلو کے لیے لکھی تھی. اچھا تو میں نے پھر جا کے ڈیبیٹ کی. میں نے کہا سر سنیں اسے ڈال دیں. کہنے لگے کیا ضرورت. میں نے کہا سر مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ کتاب بکتی ہے یا نہیں بکتی. صحیح. اگر مجھے اپنی فیلنگز اپنی محسوسات اس میں رکھنی ہے تو اسے آنے نہیں دیجیے, کیونکہ مجھے یہ فیلنگ بڑی معطر کرتی ہے. آپ اس کے اوزان میں نہ جائیے. تو میں نے کہا جوں کا تم ڈال دیجیے. میں نے اسے پڑھا تو میں پھر سے اس ماحول میں چلا گیا, بیکاز وہ اتنا اچھا کمپٹیشن تھا اور وہ میری بڑی اچھی دوست تھی, اور اس کیفیت میں جو میری اس کی شاید ٹسل چل رہی تھی تو اس پہ میں نے اسے لکھ دیا تھا. تو اس کے اندر آپ کو 2 3 4 ایسی چیزیں بھی ملیں گی. بالکل. وسیع نے بہت اچھا اس پہ لکھا ہے. اس کے سارے بانگ پن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے وسیع بھائی نے. وسیع نے ایک لائن اس میں بڑی اچھی لکھی ہے کہ کبھی کبھی بھولا پن بہت زیادہ پکے پیڑے پن سے زیادہ اچھا. ہائے کیا بات ہے, کیا اچھی بات ہے. واہ واہ. تو اس نے میری شاعری پہ کمنٹ اور میں ہنس پڑا. میں نے کہا واہ تم نے کتنا خوبصورت لکھ دیا. کیا بات کہ کبھی کبھی پکی پیڑھی بات اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا کوئی بھول پن سے. یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپ کی یہ ایک اور غزل ہے, قدموں میں زمانہ ہے جو ہاتھوں میں گوہر ہے. اب ہاتھوں میں گوہر جو ہے وہ ہو سکتا ہے بھولے پن کا ہو سکتا ہے اس چاہت کی چاشنی کا ہو. ضروری نہیں ہے کہ اس میں بندہ آذان کی اور بہروں کی قیدوں میں ڈال. اگر شاعری نے بھی قید ہی ہے تو پھر آزادی کہاں ہے. تو سر یہ ہم بلا تعطل اگر اس کی جانب بڑھیں, قدموں میں زمانہ ہے جو ہاتھوں میں گوہر ہے. قدموں میں زمانہ ہے جو ہاتھوں میں, یہ تو ایک نصیحت ہے جو میرا خیال ہے سب لوگوں کے لیے ہونی چاہیے, اور یہ میرے سمیت ہونی چاہیے. قدموں میں زمانہ ہے جو ہاتھوں میں گہر ہے. قدموں میں زمانہ ہے جو ہاتھوں میں گہر ہے. مل جاتی ہے منزل اسے جاتا وہ جدھر ہے. جینے کا یہاں لطف نہ مرنے کا مزہ ہے. جینے کا یہاں لطف نہ مرنے کا مزہ ہے. ایک جام میرے پاس ہے ایک جام ادھر ہے. ایک جام میرے پاس ہے ایک جام ادھر ہے. کالج بھی ہے چھوڑا کہ کیا چھوڑی ہے جفا بھی. یہ بھی یہ ساری لن ترانیاں جو ہیں اسی ایج کی ہیں جس میں نئے نئے عشق روز ہو جایا کرتے تھے, اور راتوں کو رونا بھی ضروری ہوتا تھا. کیا بات ہے, گریا چلتا رہے. کالج بھی ہے چھوڑا کیا چھوڑی ہے جفا بھی. جس نے بھی سنائی ہے خبر کیسی خبر ہے. یقیناً یہ میں نے اپنی ایک شاید وہ یہ پروگرام بھی دیکھ رہی ہوں امریکہ میں اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ. ہم اسے سینسر نہیں کریں گے. سینسر اس لیے نہیں کریں گے کہ شی از مائی بیسٹ فرینڈ, اور بہت ساری دوستوں میں سے اچھی یہ بھی ایک دوست تھی. محبتوں کے سلسلے جو ہیں وہ زیادہ تر کلاس فیلوز کے ساتھ نہیں چلتے, یا ایسی لڑکیوں سے نہیں چلتے جو دن رات آپ کے ساتھ رہتی. بالکل ایسے دن رات ساتھ رہنے والی لڑکیاں لڑکا لڑکا سی لگتی ہیں. بالکل ایسے ہی. یا بہن جی لگتی ہیں. بالکل صحیح. یا وہ جو ہمارا جمالیاتی اور تصوراتی ایک تصور عشق ہے, وہ شاید ہمیں وہ ایک آدھ جھلک کسی کی نظر آئے تو ہم اسی کے دیوانے رہتے ہیں. بے شک. تو جس کو دیکھا نہیں اس کو بھی خدا کہتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا اچھا ہے سر. تو یہ سلسلہ تھا سر. ہم شعر پہ تھے سر. جی وہ ختم ہو گئی میری. اچھا واہ, مجھے لگا کہ شاید ابھی رہتا ہے سر. اتنا خوبصورت ہے وہ, مطلب اس بہر میں یہ بہت کم لکھا گیا ہے میرے خیال میں. 3 اشعار ہیں. جی 3. بالکل صحیح سر. یہ جو آپ نے ایک غزل لکھی ہے, مجھ کو بھی عشق کا نظر انجام آ گیا. آیا اس دن آ گیا ہوگا اس کے عشق کا. کیا بات ہے.
میں اصل میں نا مجھے اچھا لگتا ہے سچی باتیں کرنا، اور مجھے اکثر پرانے پی ٹی وی کے نپے تولے نیوز کاسٹر کی طرح بولنا اور بھرے ہوئے سانس کے ساتھ گفتگو کرنے والے لوگ ببل آف کانفیڈنس لگتے ہیں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا مستقل رویہ نہیں ہے، یہ بن کے بول رہے ہیں جی تو ہم نے یہ کہا تو ہم نے وہ کہا. تو یہ لہجے آرٹیفیشل جو ہے نا، یہ ہم کالج میں بھی بڑی کٹ لگاتے تھے ایسے لوگوں کی، اور ابھی بھی مجھے احساس ہو جاتا ہے ایسی کوئی محترمہ یا محترم ملیں بھاری آواز کر کے بولنے والے. بھائی کسے انسپائر کر رہے ہو آپ، کسے امپریس کر رہے ہو؟ سر مجھ کو بھی عشق کا نظر انجام آ گیا. عشق کے انجام بس یہی ہیں کہ خدا کرے کہ کسی کو نہ ہی ہو، آمین، ورنہ اس کا حل کوئی نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتا دوں، لا علاج بیماری. یہ وہ آپ کو مل بھی جائے تو سیٹسفیکشن آپ کے نصیب میں نہیں ہے، نہ ملے تو رونا تو نصیبوں کا ہے ہی، لیکن مل جانے سے بھی اس کیفیت سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہے. لیکن یہ کیفیت ملتی خوش نصیبوں کو ہے اگر وہ اس کیفیت میں دنیا فتح کر لیں تو کر لیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیونکہ وہ ایک میلٹڈ اور پگھلی ہوئی پوزیشن جو ہے آپ کو کسی بھی سانچے میں ڈھال کے کندن بنا دیتی ہے. بے شک بے شک. اگر آپ اسے پازیٹیو طور پر ان کیفیات کو لیں. بالکل صحیح. اور دوسری یہ بھی چیز ہے شاداب کہ کبھی کسی کے نصیب سے، بلکہ میں سارے دوستوں سے کہوں گا جو آپ کا اتنا پاپولر پروگرام ہے اور لوگ اتنے شوق سے اسے دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کا نصیب نہیں لے سکتے. اس لیے نکتہ چینی ختم کر دیجئے، نکتہ چینی ختم کر دیجئے، کیونکہ دینے والا عزت، ذلت، شہرت، دولت آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں دیتا. پتہ نہیں وہ خدا ہے، اس نے دنیا بنائی ہے، اس کی مرضی. اگر ایک کلاس میں 20 30 40 اسٹوڈنٹس میں سے استاد 2 اسٹوڈنٹ کو زیادہ محبت دیتا ہے، زیادہ شفقت دیتا ہے، زیادہ ٹائم دیتا ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ اس کی مرضی ہے نا. تو جس نے دنیا بنائی ہے اس کی بھی تو مرضی ہے نا، وہ جسے چاہے پیار کرے. اور دلوں کے بھید تو پھر خدا بہتر جانتا ہے. اس لیے کبھی بھی بیک بائٹنگ جسے بولتے ہیں اور چگلی کرتے ہیں، اس سے اجتناب کیجیے. آپ ہی کا شعر ہے کہ کہا تھا کسی کا برا تم نہ کرنا، کیا تھا سو وہی بھرتے ہو بھائی. کیا اچھا سر. جی مجھ کو بھی عشق کا نظر انجام آ گیا، مجھ کو بھی عشق کا نظر انجام آ گیا، یہ تجربہ کسی کا میرے کام آ گیا. یہ تجربہ کسی کا میرے کام آ گیا. اس نے مجھ کو بلایا تھا الفت کے واسطے، اس نے مجھ کو بلایا تھا الفت کے واسطے، ایسے میں دوستوں کا بھی پیغام آ گیا. ایسے میں دوستوں کا بھی پیغام آ گیا. پرابلم ہو گیا کدھر جائیں. اس نے مجھے بلایا تھا الفت کے واسطے، ایسے میں دوستوں کا بھی پیغام آ گیا. قبل اس کے میں بھی پیتا تھا آنکھوں سے کوئی جام، قبل اس کے میں بھی پیتا تھا آنکھوں سے کوئی جام، ساقی کا میرے ہاتھ میں ایک جام آ گیا، ساقی کا میرے ہاتھ میں ایک جام آ گیا. سب سے نظر چرا کے جو میں نے کیا سلام، سب سے نظر چرا کے جو میں نے کیا سلام، جو میں نے کیا سلام، سب سے نظر چرا کے جو میں نے کیا سلام، تو عاشقوں میں ان کے میرا نام آ گیا. تو عاشقوں میں ان کے میرا نام آ گیا. یہ بتائیے کہ کتاب کا نام بہت خوبصورت ہے. میں اس کا ذرا متن میں جو 2 اشعار ہیں، لے بیٹھا وہ پچھلی باتیں جب ایک مدت بعد ملا، لے بیٹھا وہ پچھلی باتیں جب ایک مدت بعد ملا، شوخی میرے لہجے کی گستاخ نگاہی کا گلا. سر یہ نام کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ گستاخ نگاہی کا گلا، یہ مصرع تو ساحر لدھیانوی صاحب کے ایک شعر سے ہے کہ پھر نہ کیجئے میری گستاخ نگاہی کا گلا، دیکھیے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو. تو یہ بڑا مزے کا ایک یہ بھی واقعہ ہوا کہ اب کیا کریں کہ ہر واقعے میں سمٹ کے کوئی نہ کوئی کلاس فیلو ہی آ رہی ہے. میں لاس ویگس میں تھا، تو شو کر کے ہم واپس آ رہے تھے، تو وہاں سے شکاگو کی فلائٹ تھی. تو ایئرپورٹ پہ مجھے میری ایک بہت ہی اچھی کلاس فیلو ملی اور اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ تھیں.
تو انہوں نے اپنے میاں سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ وہی عدیل ہے جو کہتا کچھ نہیں تھا اور آنکھیں اس کی اتنی باتیں کرتی تھیں کہ ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جایا کرتے تھے. تو میں نے انہیں جواب میں یہ کہا کہ میری گستاخ نگاہی کے تذکرے چھوڑو, یہ بتاؤ کہ ہاؤ از لائف اینڈ وین یو پیپل آر کمنگ پاکستان. تو اس کنورسیشن کے بعد جب وہ گئے تو ایئرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے میں نے یہ لکھ دیا کہ لے بیٹھا وہ پچھلی باتیں جب ایک مدت بعد ملا, شوخی میرے لہجے کی گستاخ نگاہی کا گیلا. تو جب ہم اسے مرتب کر رہے تھے بک کو تو کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ اسے مجھے ٹائٹل دینا ہے. جی عدیل ماشاء اللہ سے ماسٹرز کیا آپ نے اردو میں, جی, اور علی گڑھ یونیورسٹی سے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ عدیل بھائی کی پی ایچ ڈی بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ. اور کیسا محسوس کرتے ہیں آپ غالب ایک محقق اس موضوع پر مقالہ لکھنا؟ میرے خیال میں کہ بہت ایک بڑی بات ہے, اور غالب کا تو نام ہی خیر غالب تو بہت بڑا نام ہے, تو کیسا محسوس کرتے ہیں اس پہ مقالہ لکھتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں محسوس کرتا, میں کچھ بھی محسوس نہیں کرتا, اپنے آپ کو بہت ہی ادنا تصور کرتا ہوں. غالب واقعی ایک ولی تھے, اور غالب کے حصار سے غالب کے بعد آنے والا کوئی بھی شاعر نہیں نکل سکا. ہاں, غالب کے حصار سے غالب کے بعد آنے والا کوئی بھی شاعر نہیں نکل سکا. سر کیا اچھی بات. غالب کے اشعار کے ایک ایک لفظ سے لوگوں نے پوری کتابیں لکھی. میں جتنا غالب کو پڑھتا جاتا ہوں میں سوچتا جاتا ہوں کہ زندگی کے کسی شعبے کو, ان کی شخصیت کے جتنے بھی ادوار گزرے شاعری کے حوالے سے 4-5, ہر ایک میں ایک نئی تازگی, ایک نیا حسن, ایک نئی تلخی, ایک نیا درد, ایک نئی کیفیت ہے. اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے عشق سے منسلک کوئی بھی ایسا پہلو چھوڑا ہے جسے کوئی نیا شاعر پکڑ سکے. آپ کسی نئے شاعر کا کتنا بھی اچھا شعر اٹھا لیں, غالب نے اسی پر, اسی ردیف میں, اسی قافیے میں, اسی مضمون میں, اسی زمین پر بہت مستند شعر گائے ہوں. بے شک بے شک. تو غالب کو مان کے آگے چلنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. سر آپ کی خوبصورت غزل ہے ہر گھڑی امتحان کی منزل, بڑی چھوٹی بہر میں. ہر گھڑی امتحان کی منزل, دل کے وہم و گمان کی منزل. ہر گھڑی امتحان کی منزل, دل کے وہم و گمان کی منزل. بے قراری نے بڑھ کے سمجھایا, بے قراری نے بڑھ کے سمجھایا, بے قراری نے بڑھ کے سمجھایا. بس یہی ہے جہان کی منزل, بس یہی ہے جہان کی منزل. ہر نفس میرے پیار کی باتیں, ہر نفس میرے پیار کی باتیں. ہے یہ اس کے نشان کی منزل, ہے یہ اس کے نشان کی منزل. ہم یہاں جیت کے بھی ہارے عدیل, ہم یہاں جیت کے بھی ہارے عدیل. ہم یہاں جیت کے بھی ہارے عدیل. ہے بڑے امتحان کی منزل, ہے بڑے امتحان کی منزل. سر کیا اچھا ہے. سر ہمارا تو دل ہے کہ ہم آپ سے سنتے ہی رہیں, لیکن چونکہ پروگرام کا وقت مختصر ہے, سو ہم چاہیں گے کہ جاتے جاتے ہم آپ کی زبانی, آپ کا لکھا ہوا کلام جو آپ نے خود گایا ہو, اس کے آگے تھوڑا سا گنگنا دیں ہمارے ناظرین. آپ کا کلام, آپ کی زبانی کلام شاعر بزبان شاعر, مگر تحت لفظ میں نہیں ترنم. بالکل ٹھیک. صلیب دار سے رشتہ بنا کے رکھتے ہیں, صلیب دار سے رشتہ بنا کے رکھتے ہیں. ستم کے سامنے سر کو اٹھا کے رکھتے ہیں. وہ ہم کو رکھتے ہیں ایسے اسیر تنہائی, رکھتے ہیں ایسے, وہ ہم کو رکھتے ہیں ایسے اسیر تنہائی. ہمارے واسطے
محفل سجا کے رکھتے کیا بات ہے، ہمارے واسطے محفل سجا ہمارے واسطے محفل سجا کے رکھتے ہیں، قبول ہوتی ہے آخر دعائے نیم شبی، واہ واہ، قبول ہوتی ہے آخر دعائے نیم شبی، تمام رات مسلح بچھا کے رکھتے ہیں، تمام رات مسلح بچھا کے رکھتے ہیں، صلیب و دار سے رشتہ بنا کے رکھتے ہیں، ستم کے سامنے سر کو اٹھا کے. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آپ سن رہے تھے جناب عدیل برقی کو. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.